اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 2:25 ہو رہے ہیں لندن وقت کے مطابق. دن کے 2:25 یعنی 2:25 PM لندن ٹائم ہے اور تاریخ آج 16 ستمبر 2017. 16th September 2017. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، زید تحریک کے ساتھی ہوں، پرٹیکولرلی یوتھ، گرلز، بوائز اور اسٹوڈنٹس، گرلز اینڈ بوائز بوتھ، اور چھوٹے چھوٹے ننے ننے معصوم بچے اور بچیوں، بوائز اینڈ گرلز، اوورسیز میں رہنے والے تمام وفا پرست ساتھیوں، خواہ وہ ذمہ دار ہوں یا گمنام کارکن کی طرح ہوں، انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں موجود ایک ایک فرد کو، ایک ایک ساتھی کو، سب کو السلام علیکم. دعا فرمائیے میری صحت، تندرستی، سلامتی کے لیے، ہمت دے، طاقت دے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کیجیے کہ میری زندگی ہی میں اس مظلوم و بےکس و مجبور مہاجر قوم کو آزادی مل جائے، اور آپ لوگوں کو بھی اتنی طاقت، ہمت دے کہ آپ لوگ بھی وفاداری کے ساتھ آخری سانس تک مجھ سے وفا کرنا، قوم سے وفا کرنا، مہاجر قوم سے، اور مہاجر قوم سے وفا کرنا اللہ سے وفا کرنا ہے. میرا پیغام کل واٹس ایپ کے ذریعے ساتھیوں کو ملا تھا کہ 17 ستمبر سے پہلے میں 17 ستمبر آپ کے پیغامات، میسیجز تو آ ہی رہے، لیکن میں آپ کو بھی ایک جواب میں تحفہ دوں گا جس سے آپ کو خوشی ہوگی، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ میں نے جو اب آج خوشی کا دن ہے تو میں ان تفصیلات میں جانا چاہتا نہیں جن کی وجہ سے مجھے مجبوراً یہ خطاب کرنا پڑا کہ میں تحریک سے لا تعلق ہو رہا ہوں. آپ لوگوں کے میسیجز، بچوں کے، بچیوں کے، خواتین کے، مطلب چھوٹا بڑا کوئی تمیز، یعنی کوئی عمر کا فرق نہیں ہے. ہر کسی فرد نے
افراد نے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، یوتھ میں لڑکے لڑکیاں ہوں، بہت روتے روتے میسیجز آئے. میں مجبور تھا یہ خطاب کرنے پر کہ میں آپ سے علیحدگی اختیار کر رہا ہوں تحریک سے. آج میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں کہ میں اپنے اس فیصلے کو آپ سب کے سامنے واپس لینے کا اعلان کرتا ہوں. اور اس واپسی کے فیصلے کے اعلان کے ساتھ ساتھ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. یا الہی یا الہی یا الہی، اپنے حبیب پاک کے صدقے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے صدقے، شہدائے احد، شہدائے کربلا کے صدقے، اور اولاد رسول اہل بیت کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، شہدائے کربلا کے صدقے، اور مولا علی کے صدقے، اور مولا علی کے اس صاحبزادے اور شہداء کے، کربلا کے شہداء، ان کے واسطے امام حسین علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کے صدقے آپ سب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. آخری سانس تک کوئی شیطانی وسوسہ آپ کے ذہن میں نہ آئے، کوئی بھڑکائے آپ کے کو کسی بھی طریقے سے جھوٹی سچی باتیں بتا کر، لیکن آپ کو ثابت قدم رکھے اور بانی و قائد کا وفادار رکھے. آمین ثم آمین. صحت دے اللہ آپ کو، آپ کا بھی سایہ آپ کی آل اولاد پر قائم رکھے. اور ہم سب کا یاد ہونا چاہیے کہ طبعی موت تو سبھی مرتے ہیں. اس مہاجر قوم کی آزادی کی جد و جہد میں یا اللہ اگر ہماری شہادت منظور ہے مجھ سمیت، یا اللہ ہم کو یہی موت عطا کیجو. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو فتح سے ہمکنار کر کے انہیں منزل تک پہنچا دے، داخل کرا دے. آمین ثم آمین. اب میں ساتھیوں کو اس خوشی کے موقع پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ آپ خود سوچئے، آپ خود سوچئے. اگر سمجھ میں خود نہیں آتا تو ساتھیوں کے ساتھ مل کر سوچئے، آپس میں ڈسکس کر کے سوچئے. آپس میں ڈسکشن بلکہ ڈسکشنز کر کے سوچئے کہ اگر میں نے لا تعلقی کا، علیحدگی کا کہ میں نہیں اب قیادت کر سکتا، یہ کہا تو کیوں کہا؟ آیا میری غلطی تھی یا آپ لوگوں کی غلطیاں تھیں ہیں؟ جیسا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے، فرض کو پہچانے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ کتنی غداریاں مجھے دکھواؤ گے، اگر تم لوگ جاگتے
رہو، جاگتے رہو، جاگتے رہو، ذمہ داروں کا احترام کرو، ادب کرو اور تنظیمی نظم و ضبط کے ساتھ چلو، مگر کسی ذمہ دار کو قائد کے برابر کھڑا کرنے کی کوشش مت کرو، مت کرو، مت کرو۔ کیوں؟ ان غداریوں میں ہمارے اپنے لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ قائد مجھے کہتے تھے، وفاداری کسی اور کی نبھاتے تھے۔ یہ مت کرنا۔ اگر تم ساتھیوں نے یہ خیال رکھا تو میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر پارٹی میں کسی ذمہ دار کی کہیں کا بھی ہو، یا انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ہی کا کیوں نہ ہو، رابطہ کمیٹی کا کیوں نہ ہو، کسی کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ غداری کرنے کا تصور بھی لا سکے، یا وہ اپنے آپ کو آپ کے قائد الطاف حسین کے برابر میں کھڑا ہونے کا تصور بھی کر سکے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ساتھیوں، اللہ کے تو ہاتھ میں ہے ہی سب کچھ، لیکن اللہ نیتوں کو، انما الاعمال بالنیات، اللہ آپ کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کی نیتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ میرے ساتھیوں، بس یہ کہنا تھا آپ سے، اس کو بھی گرہ میں باندھ لیجئے۔ میں پریشان ہوتا ہوں، میں دکھی ہوتا ہوں، کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ مجھے خوشی دیجئے، اور آپ سچے وفادار ساتھیوں کا پیار جب مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں مجھے بہت طاقت کے انجیکشنز لگ گئے ہیں۔ تو میری کمزوری دکھ پریشانی کا سبب نہ بنے، بلکہ میری توانائی کا سبب بنے، توانائی کا سبب بنے، توانائی کا سبب بنے، میری خوشی کا سبب بنے۔ بہت شکریہ کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، پلیز کریں آپ ایسا۔ پاکستان میں رہنے والے تو چلو بہت مشکل میں ہیں ساتھی، کیونکہ یہ ظالم و صفاق ناپاک فوج، رینجرز جس طرح ساتھیوں پر ظلم کر کے انہیں شہید کر رہی ہے، ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز کر رہی ہیں ان کا یہ ادارے، اور یہ کسٹوڈیل ڈیتھ بھی کر رہے ہیں، اور ٹارچر کر کے ان کو مار مار کے ان کی سربریدہ لاشیں، میوٹیلیٹڈ باڈیز سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں، جنگلوں میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ ناپاک فوج، جس کو پاک فوج کہا جاتا ہے، پاک فوج کبھی اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتی، اور کبھی کوئی فوج یہ نہیں کرتی کہ اگر کوئی وانٹڈ ہے، انہیں مطلوب ہے، وہ نہ ملے تو اس کے باپ کو لے جاؤ، بھائی کو لے جاؤ، ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ بے حرمتی کرو۔ کوئی فوج ایسا نہیں کرتی۔ لیکن ساتھیوں، جو اوورسیز میں رہ رہے ہیں، جنہوں نے ایم کیو ایم کے نام پر یا 1992 کے بعد، 1992 کے فوجی آپریشن کے بعد، جب فوج ٹرکوں میں بٹھا کر حقیقی دہشت گردوں کو شہر میں لائی تھی کراچی میں، پھر کراچی سے دائرہ بڑھا کر حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر، کون سی جگہ تھی جہاں پر دائرہ کار اس کا، جہاں جہاں مہاجر اکثریتی علاقے وہاں تک نہ پہنچایا، سکر تک میں ساتھیوں کو شہید کیا، میرپور میں شہید کیا، حیدرآباد میں شہید کیا۔ میں کس کس علاقے کا نام دوں؟ چاہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹنڈو آدم ہو، سانگڑ ہو، ٹنڈو الیار ہو، ٹنڈو جام ہو، کوٹری ہو،
بدین ہو، ٹھٹا ہو، جام شورو ہو، لڑکانا ہو، کہاں کہاں میرے ساتھیوں کو، اور جو مہاجر نہیں ہیں، دوسری قومیتوں سے تعلق رکھتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایم کیو میں ہیں، ایم کیو میں کام کر رہے ہیں، اور ان کو کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑے، میں ان کی قربانیوں پر انہیں خراج تحسین، سلام تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا ساتھیوں، یہ تو مجبور ہیں 1992 کے بعد، 1992 کے بعد، اور یہ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود پاکستان میں رہنے والے ساتھی، مائیں بہنیں، بزرگ، نوجوان، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، نہ جن لڑکیوں نے، جن لڑکوں نے، جن بچوں نے، جن بچیوں نے، ان کے اندر بھی اللہ نے محبت ڈالی ہے، میری پیار ڈالا ہے بہت، میں اس کے بدلے انہیں بہت ہی پیار پیش کرتا ہوں، پیار پیش کرتا ہوں، پیار پیش کرتا ہوں، ڈھیروں دعائیں دیتا ہوں۔ لیکن اوورسیز میں رہنے والے ساتھیوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اسائلم مل گئی، ایم کیو ایم کے نام پہ ملی یا کسی بھی وجہ سے آپ کو اسائلم ملی، 1992 کے آپریشن کے بعد آپ کی شادیاں بھی ہو گئی ہوں، آپ کے ماشاءاللہ اچھے اچھے پیارے پیارے بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہو گئے، محنت مزدوری مشقت آج تک کر رہے ہیں آپ لوگ، اور دیار غیر میں صرف اس فوج، ظالم فوج، صفاق پنجابی فوج، ان کی وجہ سے آپ 20 سالوں، 26 سالوں، 25 سالوں، 18 سالوں سے، 15 سالوں سے آپ اپنے گھر، رشتہ داروں، محلہ، ہر کچھ آنکھوں میں آپ کے ہوگا سب کچھ، مگر آپ جسمانی طور پہ جا کر ان سے نہیں مل سکتے تھے، کیونکہ فوراً یہ اطلاع ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی ISI کو پہنچ جاتی اور دیگر ایجنسیوں کو پہنچ جاتی، اور وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے شہید کر ڈالتے۔ لیکن یہ قربانیاں آپ کی اپنی جگہ ہیں، اپنوں سے دور، رشتہ داروں سے دور، بہن بھائیوں، ماں باپ سے دور، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کتنے ساتھی ایسے ہیں جن کے والدین، ماں ہو یا باپ ہو، وہ آپ کی غیر حاضری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ انہیں کاندھا دینے کے لیے، آخری دیدار کرنے کے لیے بھی پاکستان نہیں جا سکے۔ ان تمام دکھ اور پریشانیوں جو آپ اٹھا رہے ہیں اسے اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ ظالم فوج نے یہ جو کیا ہے، انشاءاللہ نہ یہ فوج رہے گی نہ یہ ملک رہے گا جس کا نام پاکستان ہے۔ لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے، آپ اپنے بچوں کے کپڑوں کا، کھانے پینے کا، چاہے اگر آپ 8 گھنٹے کی نوکری کرتے ہو اور آمدنی اس سے اتنی نہیں ہوتی ہو، تو آپ 16 گھنٹے، 14 گھنٹے، 12 گھنٹے کام کر کے آپ اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت، گھرداری چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے؟ لیکن کیا شہیدوں کے لیے، ان کی آل اولاد، بے سہارا بیٹے بیٹیوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، شہید بیواؤں کے لیے
لاپتہ ساتھیوں کے جو اسیر خاندان ہیں، غریب ہیں، ان کے لیے، جو اسیر ہیں، جو لاپتہ ہیں، جو جیلوں میں قید ہیں، جھوٹے مقدمات میں بند کیا ہوا ہے، ان کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہے، کس اذیت میں ہے وہ؟ کیا آپ نے کبھی ان کو ایک پائی بھی اپنی جیب سے، اپنی محنت مزدوری کی کمائی سے، حق حلال کی کمائی سے ایک پائی بھی بھیجی؟ جس نے بھیجی وہ قابل تعریف ہے، اللہ اس کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ اعنت الناس افضل العبادہ، انسانوں کی خدمت کرنا، مستحق انسانوں کی خدمت کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب دوسرا سوال، کیا آپ جس طرح اپنے گھر بار کو محنت مزدوری پر آپ اپنا ٹائم دیتے ہیں، کیا باہر رہ کر اپنی مظلوم قوم کی آزادی کی جد و جہد میں بھی آپ روزانہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ نکالتے ہیں؟ سوچئے گا۔ میں کہتا رہا بار بار اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ جس ملک میں ہوں دنیا کے، جہاں جمہوریت ہے، وہاں کی حکومت، انسانی حقوق کی انجمنوں، وہاں کی پارلیمنٹ کے اراکین سے، کیونکہ کہیں سینٹ ہے، کانگریس ہے، کہیں پارلیمنٹ ہے، یا 2 پارلیمنٹس ہیں، جیسے برطانیہ میں ایک ہاؤس آف کامن، ایک ہاؤس آف لارڈ ہے، کہ آپ ان کے اراکین سے ملے۔ ہر فرد اپنے اپنے علاقے کے ایم این اے، ایم پی اے یا جو بھی وہاں سسٹم ہو ڈیموکریٹک، انہیں مل کے آگاہ کریں آپ میں سے کتنوں نے ایسا کیا اور کر رہے ہیں۔ نہیں کر رہے تو آج آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد آپ غلطیاں نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے، برائیاں کرنے کے بجائے آپ دوسرے کے معاون و مددگار بنیں گے۔ خدا کے لیے اب بچوں جیسا ضد بحث کرنا یا لڑنا جھگڑنا ختم کریں۔ آپ بچے نہیں رہے، آپ بھی سب 50 کی دہائی میں یا تو داخل ہو چکے ہیں، 40 کی دہائی تو سبھی اوورسیز میں رہنے والے عبور کر چکے ہیں، کیونکہ 26 سال باہر، تو جب وہ آئے ہوں گے تو بھی 25-26 سال کے ہوں گے زیادہ زیادہ، تو 50 تو ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ آپ کتنا وقت نکالتے ہیں۔ کیا آپ کے ہاں جگہ جگہ آفیسز قائم ہیں آپ کے علاقوں میں؟ نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر وہاں پر 10 ساتھی بھی ہیں تو وہ اگر $50 بھی دیں مہینے کا تو ایک کمرہ تو مل سکتا ہے نا آفس قائم کرنے کا، جو آپ کے علاقے کا مرکز ہو، جہاں آپ سے لوگ ایم کیو ایم کے بارے میں جاننا چاہیں، ملنا چاہیں تو وہ مل سکیں، چاہے آپ کینیڈا میں رہتے ہو، امریکہ میں رہتے ہو، ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہو، جرمنی میں رہتے ہو، آسٹریلیا میں رہتے ہو، سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہو، آسٹریا میں ہو،
انگلینڈ میں ہوں، یعنی دنیا کے ناروے میں ہوں، ہالینڈ میں ہوں، جس جگہ بھی ہوں، کیا وہاں کے لوگوں کے ایم پی پارلیمنٹیرین سمجھ لیں، کانگریس مین سمجھ لیں، جو جس لحاظ سے بھی سمجھے، سینیٹرز سمجھ لیں، کیا آپ انہیں مل کر آگاہ کرتے ہیں؟ کیا آپ وہاں جہاں جہاں رہ رہے ہیں ان ممالک میں موجود انسانی حقوق کے دفاتر جا کے کوئی عرضداشت پیش کر کے آئے ہیں کہ مہاجروں پہ کیا کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں؟ اگر نہیں کیا تو آج سے آپ ڈسکشن شروع کر دیں. دیکھیں، آپ کا کام، رات دن کا کام جو گھر کے لیے کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو کام آپ آج کے بعد سے قوم کے لیے کریں گے یا اب تک کرتے رہے، اس میں مزید نکھار 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 پیدا کریں گے. اگر پوری دنیا میں یہ ساتھی ذرا سی محنت کر لیں تو آپ کا تو وقت اس میں یقیناً کچھ وقت آپ کو درکار ہوگا، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، کچھ دن بھی لگ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ آگاہ کرنے میں کامیاب ہوئے تو میں سمجھتا ہوں ہر ملک میں آگاہی ہو جائے گی. اور جو ایم کیو ایم کے خلاف آئی ایس آئی نے، آرمی نے، اور آرمی کے تحت بننے والی نام نہاد جمہوری حکومتوں نے وہی کیا ایم کیو ایم کے خلاف جو فوج اور آئی ایس آئی کرتی ہے، کرتی چلی آ رہی ہے. ان کے مظالم کو دنیا بھر میں تمام انسانی حقوق کے اداروں، پارلیمنٹیرینز کو آگاہ کرنے کا فرض بھی آپ پر عائد ہوتا ہے، اور آگاہ کرنا بھی چاہیے. اپنے فرض کو پہچانیے. اگر ایک ہی خاندان کو 20 ساتھی مل کر اپنے اپنے علاقوں سے ہر مہینے اگر آپ لوگ $50 بھی دیں گے تو 20 کے کتنے بن جائیں گے؟ یعنی $50 اور 20 آدمی $1000. $1000 اگر آپ پاکستان بھیج دیں تو وہاں اس کے جتنے بھی پیسے بنیں گے وہ اتنے ہوں گے کہ اسیروں کے، لاپتہ ساتھیوں کے مستحق اہل خانہ اور جو شہیدوں کے لواحقین ہیں، ان کے یتیم بچے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو تعلیم بھی دلا سکتے ہیں، کپڑے، اچھے کپڑے بھی دلا سکتے ہیں، اور ان کی مشکلات بھی حل کر سکتے ہیں. تو پوری دنیا میں ایک ایک شہید ساتھی کا سب ذمہ لیں اور ہر مہینے ان کے کفیل بن جائیں آپ. میرے ساتھیوں، اپنے کوتاہیوں، غلطیوں اور غفلت، یعنی پاکستان میں مہاجر کس طرح ان کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس سے لا تعلق ہو کر
صرف اگر آپ اپنی ذات میں مگن ہیں بال بچوں کے ساتھ تو کوئی آپ پہ یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن اخلاقاً اور ایک قوم مہاجر قوم کے ساتھ سے تعلق رکھنے کے حساب سے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں سوچیں جو مشکل میں ہیں، جن کے باپ بھائی کمانے والے شہید کر دیے گئے، لاپتہ ساتھی ہیں، کچھ پتہ نہیں، اسیر ساتھی ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ میں نے کہا مجھے آپ بھیجیں بینک اکاؤنٹ پورا سب۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں ایک دفعہ اور میرا بینک اکاؤنٹ، سارٹنگ کوڈ، یہ تمام اوورسیز کے ساتھیوں کو بھیج دیں، جو حسب معمول، جو حسب توفیق ان کی گنجائش ہو وہ مجھے بھیجیں، کیونکہ مجھ کو اسیروں کے لیے وکیل بھی کرانے پڑتے ہیں، پٹیشنز بھی داخل کرانی پڑتی ہیں، ان سب میں چیزوں میں پیسہ لگتا ہے ساتھیوں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہماری مالی مشکلات حل کرنے کے لیے غیب سے، دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے کئی راستے کھول دے۔ آپ کو سالگرہ آپ کے بانی و قائد کی، آپ کے روحانی باپ کی، الطاف حسین والنذیر حسین مرحوم رحمت اللہ علیہ، یہ دل کی گہرائیوں سے آپ کو بھی مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ڈھیروں دعائیں آپ کو دیتا ہے۔ آپ بھی میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب خوش ہو جائیے، خوش ہو جائیے، خوش ہو جائیے، سالگرہ مبارک، جے مہاجر، جے مہاجر، جے مہاجر۔ خدا حافظ۔